نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی دو اہم آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کی صحیح طور پر تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں صحیح اور درست بات کا القاء فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ہدایات پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان تیزی سے گزر بھی رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک عشرہ گزر گیا، ایک تہائی حصہ گزر گیا، اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، موسم بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کر دیا اور روزے داروں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ کو ہمارے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت اور عبادت کی نیت سے ہمیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، حکم دیا کہ خبردار ایک قطرہ بھی حلق سے نہ جائے، ایک دانہ بھی حلق سے نہ اترے، اور اہل ایمان الحمدللہ خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے کھانے کو حلال کیا۔ ہم 3 وقت نہیں 6 وقت کھاتے پیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں پانی پیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جوس پیتے ہیں، جب چاہتے ہیں شربت پیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم پیتے ہیں۔ ہمارے اوپر پابندی نہیں تھی، اللہ نے یہ پابندی لگا دی۔ آخر کیوں؟ حلال چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی۔
جائز چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی۔ ایک بہت بڑا مقصد اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھ لینا ہی نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مقصد اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے ایک کاغذ، اگر کاپی میں سے ایک کاغذ یا کتاب میں سے ایک کاغذ کو موڑ دیں، کچھ دن موڑ کر رکھے ہو تو کاغذ سیدھا نہیں ہوتا، جب آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں سیدھا نہیں ہوتا۔ اس کے سیدھا کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو برعکس موڑ کر رکھیں، جس طرح پہلے جس طرف وہ کاغذ مڑا ہوا تھا اس کاغذ کو دوسری طرف موڑ کر کافی دیر تک رکھیں، تو اس کے بعد جب آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کاغذ سیدھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز جائز کر رکھی تھی، لیکن ہم نے کرنا یہ شروع کیا کہ جائز کے سے بڑھ کر ناجائز تک ہمارا ہاتھ بڑھنے لگا، تجاوز ہم کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ علاج ایک بتایا ہے کہ گناہوں سے بچو اور اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچاؤ، موڑ دو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں اور کہیں اس زمانے میں بھی حرام کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کی ہے، پینے کی ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں کھاتے، اور ہم روزے سے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے اور روزے کے اندر بھی آسانی کے ساتھ کرنے کا موقع ہے، کہ ہم نے روزے کو بہلانا شروع کیا۔ روزے کو بہلانا، روزہ تو اللہ کے ساتھ مگن ہونے کے لیے ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لہذا روزے کو بہلاؤ، اور روزے کے بہلانے کے لیے ہم نے کھیلنا شروع کیا۔ کیا کھیل؟ جو عام کھیل ہوتے ہیں، ایسے کھیل جو ناجائز تک پہنچانے والے کھیل ہوتے ہیں، ناجائز تک پہنچانے والے کھیل وہ ہم کرنے لگے۔ تاش کھیل رہے، لوڈو کھیل رہے، کیرم کھیل رہے، یا مختلف قسم کے، اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، برقی زمانہ ہے، لہذا برقی کھیل، ویڈیو کھیل، گیم کے اندر لگ گئے، اور پھر صرف یہی نہیں، اس کے اندر ایسے مگن ہوئے کہ ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہیں، ضروری جو آپ کے اوپر واجبات ہے اس کے اندر کوتاہی آ رہی ہے، اور پھر ان کھیلوں کے اندر جوا شامل ہو جاتا ہے، ہار جیت کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پیسے لگ جاتے ہیں، دولت لگ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ نے ایک طرف اپنے منہ کو تو بند رکھا کہ کوئی دانہ آپ کے منہ سے نہیں جا رہا، کوئی قطرہ پانی کا یا شربت کا آپ کے منہ سے نہیں جا رہا، لیکن اپنے اعضاء و جوارح اور دماغ کو حرام سے بچایا نہیں، اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ اور جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، جو شخص جھوٹ کو، جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، ناجائز اور حرام کو نہ چھوڑے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ رہا ہے یا پینا چھوڑ رہا ہے۔ اللہ ایک طرف بندے کو اپنے دست مبارک سے، دست قدرت سے روزے کا انعام دے گا۔ روزہ بہت ہی خاص الخاص عبادت ہے، روزہ خاص الخاص عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا، خود فرشتوں کے ذریعے سے بھی نہیں۔ لیکن جو شخص
روزہ رکھنے کا ظاہری اعتبار سے روزہ تو رکھے، لیکن وہ گناہوں سے بچتا نہیں، اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، اس کے منہ سے غیبتیں نکل رہی ہیں، وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت نہیں کر رہا، تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہے۔ میرے دوستو، روزے کا جب مقصد پورا نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کہاں سے ملیں گے؟ اس کو رمضان کی برکتیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ جبکہ رمضان کی برکت فاسق سے فاسق، گناہگار سے گناہگار، انتہائی تباہ ہو جانے والے شخص کو بھی رمضان کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو، وہ شخص ذلیل اور خوار ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان ملنے کے باوجود جس نے اپنی مغفرت نہیں کروا دی۔ معمولی باتوں پر اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، بندے کا کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ اور رشتہ جوڑنے کے لیے میرے دوستو، آپ دنیا کے اندر فون کرتے ہیں، موبائل ملاتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک سیکنڈوں میں آپ ملا لیتے ہیں رابطہ۔ آپ امریکہ میں بات کرنا چاہیں، آسٹریلیا میں بات کرنا چاہیں، آپ سیکنڈوں میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک ذرا بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیجیٹل بٹن، آپ کم از کم 7 بٹن تو دباتے ہیں دنیا میں رابطہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اتنے بٹنوں کی بھی ضرورت نہیں، صرف دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کہنا ہے، اللہ میں اپنے ماضی پر نادم اور شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ تو نے مجھے اعضاء اور جوارح دیے نیک کام کے لیے اور طاعت کے لیے، لیکن میں نے ان اعضاء اور جوارح کو حرام میں استعمال کیا، گناہوں میں استعمال کیا۔ اے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بس یہ کہنا ہے، اتنی سی بات کہے اور وہ رمضان میں کہے اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا نہیں، اللہ قبول کرے گا۔ میری ضرورت اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میری ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف کراؤں، اللہ کے سامنے روؤں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، یہ میری ضرورت ہے۔ اور جب میں نے اپنی یہ ضرورت پوری کی، اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اس ضرورت کو ضرور پورا کرے گا، اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو 10 دن گزر رہے ہیں، گزر گئے، یہ کیسے گزرے؟ کارخانے میں ہم نے لوگوں کو لعنت ملامت کرنے اور گالی دینے میں اور ڈانٹنے میں تو نہیں گزارے، ہم نے فیکٹری کے اندر لوگوں کو تنگ کر کے تو نہیں رکھا، ہم نے اپنے ملازمین کو گھروں میں دکانوں میں کہیں تنگ تو نہیں کیا، ہم نے دکانوں کے اندر اپنے گاہکوں کو تنگ تو نہیں کیا، ہم نے گاہکوں کے ساتھ ڈنڈی مار کام تو نہیں کیا۔ گوشت والا گوشت بغیر پانی کے نہیں دیتا، دودھ والا دودھ بغیر پانی کے نہیں دے رہا، اور دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا اسلامی ٹچ دو اور باقی تم غیر اسلامی رہو، ایسا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اس دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، لہٰذا اس کو سینے سے لگاؤ اور اہتمام کے ساتھ لگاؤ، ظاہری طور پر نہیں۔ میرے دوستو، یہ جائزہ لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، کامیابی کی دلیل ہے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، گناہ آلود ماحول ہے،
آج کوئی شخص کہے کہ تم یہ کرتے ہو تو وہ اس سے جھگڑنے لگتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ دوسروں کا مال کھائے بیٹھا ہے، اس سے اگر کہا جائے تو وہ لڑنے لگتا ہے، اس سے کہا جائے تو نماز نہیں پڑھتا، اور وہ حقیقتاً نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ اس سے جب آپ کہیں گے تو آپ سے وہ لڑے گا کہ تم کون آئے ہو بولنے والے۔ لیکن انسان اپنے آپ سے تو نہیں لڑ سکتا نا، آپ اپنا قاضی بن جائیں، آپ اپنی ذات کے لیے خود جج بن جائے اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ تو نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، تو نے روزے کی پابندی کی یا نہیں، تو نے اپنے گناہ آلود ماحول ہے اس گناہ آلود ماحول سے اپنے آپ کو بچایا یا نہیں۔ یہ جائزہ اگر ہم لیں گے، جائزہ لیتے رہیں گے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ روزے گناہ آلود اگر ہوں بھی تو اللہ سے معافی مانگتے مانگتے ہم گزاریں گے۔ ایک انسان کو جس کی فطرت صحیح ہو تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ گناہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے؟ ایک مسلمان گناہ کرے اور فوراً اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس کا دل بالکل گہنا گیا ہو، جس کا دل بالکل کالا ہو گیا ہو، تو وہ فکر نہیں کرتا کہ گناہ ہونے دو، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ایسا ہو سکتا ہے راستہ چلتے ہوئے اگر دانے کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور گزرتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے دل کا حال برا ہے، آپ کے دل کا حال برا ہے۔ اس کے اندر کالا نقطہ لگتے 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 دل کے اوپر سیاہی جم گئی ہے، اب کوئی اچھی بات اثر نہیں کر رہی اور بری بات محسوس نہیں ہو رہی۔ لہذا دل کو سیقل کرنے کی ضرورت ہے، دل کو چمکانے کی ضرورت ہے، دل کو دھو کے اس کو قلی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت میرے دوستو سوائے توبہ کے اور کوئی نہیں۔ توبہ کروانے والی چیز نہیں ہوتی، توبہ کرنے والی چیز ہوتی۔ ہم میں سے بہت سارے کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ مجھے توبہ کرا دے۔ توبہ صرف زبان سے کلمے کا نکال دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ تو دل سے اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے، بس دل سے رونے کا نام۔ ہم دل سے رو رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ میرے دوستو، میں ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بتاتا آیا ہوں، بیان کرتا آیا ہوں، انتہائی آسان ہے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنا، انتہائی آسان۔ ہم قبر سے ڈر رہے ہیں، انشاءاللہ قبر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر اس معمول کے اوپر آپ عمل کرتے جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا 24 گھنٹے کا نظام جو ہے وہ کس طرح ہے۔ ایک دفعہ اپنی نظروں میں لے آؤ، ہم تو گھر سے نکلتے ہیں نا، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم دن میں کیا کیا، ہم نے رات کو ہم نے کیا کیا، ہم حساب کتاب نہیں رکھتے۔ حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، ایک ذرا حساب کتاب 24 گھنٹے کا رکھ لیں، پورے سال کا نہیں، 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے کا حساب اگر آپ رکھیں گے کہ میں اٹھنے کے بعد سے لے کر میں نے کتنے کام نافرمانی کے کیے، کتنے کام طاعت اور فرمانبرداری کے کیے، کس سے ملا اور اس کو تحقیر کے ساتھ ملا یا اکرام کے ساتھ ملا، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے میں نے اس کی عزت نفس کا خیال رکھا یا یہ کہ اس کو بے عزت کیا، اور اگر میں ملازم ہوں تو ملازمت کا میں نے حق ادا کیا اور ڈیوٹی مکمل ادا کی یا نہیں، اور اگر ملازم نہیں افسر ہوں، مالک ہوں، تو میں نے ملازموں کا حق ادا کیا یا نہیں، میں اگر تاجر ہوں تو تجارت کا حق ادا کیا یا نہیں، کہیں جھوٹی قسمیں تو نہیں کھائیں، کہیں ترازو میں ڈنڈی تو نہیں ماری، کہیں کپڑا ناپ کر دینے میں ہم نے گڑبڑ تو نہیں کی۔ اپنا حساب کتاب کرنا۔ ان تمام حساب کتاب کو رات کو سوتے وقت پر لے جائیں، سوئے نہیں، سوتے وقت پر لے جائیں، اور ایک چادر اپنے اوپر لے لیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، اور اپنے پورے 24 گھنٹے کا حساب اپنی نظروں کے سامنے لے آئیں۔ میں نے یہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان میں جو بندوں کے حق ہیں ان کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کریں، مالی حق ہے تو ان کو ادا کریں، ان کو اسی وقت ادا کریں، یا ان کو فون کر دیں کہ بھئی تمہارا مالی حق
میں نے ٹال مٹول کر کے جو ہے یہ حق رکھ لیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کل صبح ادا کر دوں گا، یا ابھی اگر آ جاؤ تو میں ادا کر دوں، یا میں آ جاتا ہوں میں ادا کر دوں، یا مجھے معاف کر دو۔ بندوں کا حق معاف کرانا ضروری ہے، اور جو گناہ دیگر کیے، دوسرے گناہ جو کیے، وہ اللہ سے معاف کروائیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے وعدہ کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ پھر گناہ ہوگا، پھر بھی وعدہ کر لیں اللہ سے، پھر بھی وعدہ کر لیں۔ وعدہ اس بنیاد پر کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، دل کے اندر یہ خیال ہو، دل کے اندر یہ ارادہ ہو پکا۔ لیکن اگر پھر گناہ ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تو وہ اللہ ہے مغفرت کرنے والا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی تم نے گناہ کیا اور اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ اس سے بھی بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کو تمہارے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو تمہارے ان گناہوں کی اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ مغفرت کر دے تو اللہ کے مغفرت کے خزانے میں کوئی کمی تو آئے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن ہم معاف کروانے والے تو بنے، معاف کروانے والے بنے۔ معاف کروانے والے کیسے؟ میں صرف 24 گھنٹے کا کہا ہے۔ ایک صاحب ایمان کو ہونا یہ چاہیے جس وقت گناہ کرے اسی وقت فوراً توبہ کرے، اس کے لیے رات ہو دن ہو کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق قائم ہو جاتا ہے، کسی پیر فقیر مرشد کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ گناہگار سے گناہگار کہتا ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہگاروں سے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا میری طرف آؤ، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت۔ میرے دوستو یہ امیدوں کا مہینہ ہے، یہ امیدوں کا مہینہ ہے، اللہ سے امید باندھنے کا مہینہ، اللہ سے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو حاصل کرنے کا مہینہ۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھ۔ آج لوگ پریشان ہیں، قرضے کی پریشانی ہے اور اولاد کی پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، اور ان پریشانیوں کو لوگ ایک دوسرے سے ظاہر کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ رمضان آئے، رمضان کی راتیں آئے اور پھر یہ پریشانی برقرار رہے، میرے خیال میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان کا معاملہ ہے، ورنہ اللہ تو حل کرنے کے لیے تیار ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ہمارے مقاصد ہمیں دینے کے لیے، ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تیار۔ اللہ آواز دے رہا ہے، ہر روز رات کو آخری تہائی میں، آخری پہر میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اللہ کی طرف سے تو آواز آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ تو حکومت نے بگاڑا ہے لہذا حکومت پر لعنت، ہمارا مسئلہ ہماری مہنگائی تو فلاں نے کی ہے لہذا اس پر لعنت۔ ہم نے سیاستدانوں کو اور اپنے بڑوں کو، اپنے حکمرانوں کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں۔ مہنگائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مہنگائی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ بگاڑنے کے بعد پھر مہنگائی کیا، ہر چیز آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گی، یہ تو طے ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بنا لے ساری دنیا اس کی بنی ہوئی ہوگی، اور اللہ کے ساتھ جو بگاڑے گا ساری دنیا اس کے ساتھ بگڑی ہوئی ہوگی۔ چونٹیاں بھی اس کے خلاف ہوں گی، مکھیاں بھی اس کے خلاف ہوں گی، مچھر بھی اس کے خلاف ہوں گے، اور اللہ کے ساتھ بنا کر رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ بنا کر دے گا۔ واقعہ آپ نے سنا نا کہ کسی جگہ سیلاب آ رہا تھا، لوگوں نے جا کر ایک بزرگ سے کہا کہ سیلاب آ رہا ہے دعا فرمائیں، تو بزرگ اٹھے پھاوڑا لے کر سیلاب کے راستے کو اور زیادہ کھودنے لگے کہ جلدی آ جائے۔
تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، پہلے اگر 1 گھنٹے بعد ہم ڈوبتے تو اب تو آدھے گھنٹے میں ڈوب جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، اس وجہ سے اللہ کی مرضی کو پورا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح کرے۔ ہم انسان کمزور ہے، کیسے کر سکتے ہیں بھئی، کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح ڈھال نہیں سکتے، توبہ تو کر سکتے ہیں نا۔ گناہگاروں کے لیے توبہ ہے، ہمارے لیے توبہ ہے، ہمارے لیے رجوع ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 مرتبہ اپنے حساب کتاب کو برابر کر لو۔ جب آپ اس طرح سوئیں گے تو آپ کی موت آئے گی، اور جب آپ موت آئے گی قبر میں جائیں گے تو آپ کے اوپر حساب کتاب کیا ہوا؟ سارا حساب کتاب تو آپ نے بے باک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ سے آپ نے معافی مانگ لی، اللہ سے آپ نے ساری معافی مانگ لی، جو وصیت کرنی تھی وہ وصیت آپ نے کر دی، اور جو حکم اللہ کا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ روز کے روز آپ حساب صاف کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس دینے کے لیے کیا حساب رہ جائے گا؟ امید ہے انشاءاللہ 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 بلا حساب اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بھی تو بہت ساروں کو جنت میں بھیجے گا نا، بہت ساروں۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ حساب کتاب کر لیا جیسے دنیا دار دنیا کا حساب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی وہاں پر بہت آسانی کر دے گا۔ وہاں پر پوچھے گا نہیں، بلکہ سیدھا کہے گا کہ میرا بندہ، میرے ساتھ تیرا تعلق تھا اور تو اب جا، تیرے لیے تو آرام ہی آرام ہے، قبر میں بھی آرام، حشر میں بھی آرام، اور پھر اس کے بعد جنت میں تو آرام ہی آرام ہے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ محاسبے کا مہینہ ہے، جائزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنا محاسبہ کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کا مہینہ نہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کا مہینہ ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح کی تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح سے بہت دور رہتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے اگر ہم نے یہ مہینہ گزار دیا، چند دن گزار دیے، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالی ہمارے اوپر خاص مہربانی فرمائیں گے اور رمضان کے فوائد ہمیں ملیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس مہینے کا صحیح طور پر حق ادا کرنے، اور اس نے جس طریقے سے ہمیں گناہوں سے بچنے کا کہا ہے اس طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔